الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا سلسلہ وار درس بنام درس دین لے کر۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العلی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اس کے متعلق شرعی احکامات بیان کرتے ہیں۔ نماز کے متعلق ہمارا بیان چل رہا تھا، اس کے آخری ایک دو پروگرام رہ گئے ہیں، جس میں ہم گزشتہ ہفتے ہم نے نماز جنازہ کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نماز جنازہ کے متعلق کچھ شرعی احکامات مزید آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا تھا، اس کے ارکان، اس کی شرائط اور ضروری باتیں ہم نے کچھ بیان کی تھیں۔ اس کے متعلق مزید شرعی احکامات آپ کی خدمت میں آج پیش کرتے ہیں۔ کن لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ادا کیا جائے گا۔ وہ شخص جو اسلامی حکومت کے خلاف ناحق بغاوت کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے، اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ باغی کی اسلام میں نماز جنازہ، جو سلطنت اسلامیہ کے خلاف نماز جنازہ کے خلاف بغاوت ناحق کرتا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے ماں یا باپ کو مار ڈالا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے، ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ جس نے کفر کیا یا واقعی شرک کیا یا گستاخی کی اور اسی حالت میں مر گیا، تو جو حالت کفر میں مر جائے گا، یا مسلمان تھا پہلے اور پھر بعد میں معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی اسلام سے پھر گیا، گستاخی کی یا شرک کیا، کافر ہو گیا، تو کسی صورت اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی، کیا اس کی نماز جنازہ نہیں ہے؟ تو جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ خودکشی کرنا حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یوں ہی چور، ڈاکو، زانی، شرابی، ظالم، بدکار مرد یا عورت اگر مسلمان تھے، ان کا اسلام مشہور تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ان کی معافی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ بالکل، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان میت کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا تو اب کیا شرعی حکم ہے؟ میت تھی، نماز جنازہ کے بغیر اس کو بالفرض دفن ہو گئی، یا پھر نماز جنازہ تو ادا کی تھی، بعد میں یاد آیا کہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور فلاں نماز جنازہ کی ادائیگی میں غلطیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے نماز جنازہ صحیح ادا نہیں ہو سکی، تو اب کیا کیا جائے؟ میت تو دفن ہو چکی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر 3 دن ابھی میت کی تدفین کو نہیں گزرے ہیں، تو اس کی میت پہ جا کر قبلہ رخ ہو کر نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اگر 3 دن گزر گئے ہیں تو اب نماز جنازہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا یا مردہ پیدا ہوا، تو اس صورت میں کیا شرعی حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بچہ اگر پیدا ہوا اور وہ پیدائشی مرا ہوا تھا، یا پھر پیدا ہونے کے بعد مرا، یہ 2 صورتیں ہیں۔ تو ہم دوسری صورت کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کا غسل بھی کیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ اور اگر مردہ پیدا ہوا تو غسل دیں گے، نہلائیں گے، تدفین کی جائے گی، لیکن اس کی نماز جنازہ مردہ پیدا ہونے والے بچے کی نہیں ادا کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ ایک کچا بچہ یا نابالغ بچہ فوت ہو جائے اور ماں باپ صبر کریں تو یہ بچہ ماں باپ کو قیامت کے روز ضرور جنت میں لے جائے گا، ایسا حدیث میں بالکل موجود ہے۔ جنازہ لے کر چلنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے، اس کے 40 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنازے کے 4 پایوں کو کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جنازے کو کندھا دینا نیکی ہے۔ چھوٹے بچے کو
یہ ہو سکتا ہے اس کی میت کو ایک شخص ہاتھ میں اٹھا لے اور لے کر چلے اور باری باری لوگ لیتے رہیں اس کو. بڑے کا جنازہ چونکہ ہوتا ہے اور اس کو چارپائی وغیرہ پر لے کر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں چار بندے کندھا دیتے ہیں، تو یہ اچھا طریقہ ہے، اس طرح لے کے جائیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اطراف کے لوگ جو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ نہ چلیں بلکہ جنازے کے پیچھے چلیں. اور یاد رکھیے کہ جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، درمیانی چال سے لے کے چلیں، اور سب کا جنازے کے ساتھ یعنی پیچھے پیچھے چلنا یہ افضل ہے. اپنی موت کو یاد کریں یا ذکر کریں، خاموشی اختیار کریں، غفلت کی باتیں نہ کی جائیں. بہتر یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ درود پاک پڑھیں یا کلمہ شہادت کا نعرہ لگے تو شہادت کا کلمہ پڑھیں. تو یہ سب چیزیں ذکر و اذکار کا ذریعہ ہیں. عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنا یا بچوں کو، بالغ بچہ ہو تو الگ بات ہے یا قریب البلوغ ہو تو الگ بات ہے، بہت چھوٹے بچوں جنازے کے ساتھ جانا ممنوع ہے. جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں آنا چاہیے، اور نماز کے بعد میت کے وارثوں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے. اور اگر تدفین کے ساتھ تک شریک رہا تو تدفین کے بعد اب اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا عورت میت کو نہلا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کی میت کو نہلائے. ہاں اگر اور کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو عورت اپنے محرم مرد کو نہلا سکتی ہے، لیکن مرد عورت کو نہیں نہلا سکتا، مرد کسی عورت کو نہیں نہلا سکتا. اور یوں ہی اگر کسی چھوٹے مردہ بچے کو بھی کی میت ہے تو اس کو بھی عورت نہلا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں البتہ یہاں پر کچھ چار باتیں اور ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے ہم میت کو غسل دینے کا طریقہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو وہ بہت اہم موضوع ہوگا. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ سے اور جو مستفاد ہے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ میت کو نہلانے والے پر میت کے حقوق کیا ہیں. تو وہ 4-5 حقوق ہیں، وہ ضرور ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ نہلانے میں بہت زیادہ نرمی اختیار کرنی چاہیے، سخت ہاتھ استعمال نہ کیے جائیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے بھی میت کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کے ستر کی حفاظت کرے، یعنی میت پر کپڑا وغیرہ ڈال دے اور اس کے بعد میت کو غسل دے، ایسی برہنہ نہ چھوڑ دے. اس کی کسی حالت کو جو ناپسندیدہ حالت ہوئی، اس کا رنگ نیلا پڑ گیا، اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، یا کوئی ایسی بات پائی جو مناسب نہیں تھی، تو کسی کے آگے بیان نہ کرے، یہ بھی حق ہے نہلانے والے پر. اور اسی طرح اگر اچھی علامت دیکھی، مثلا مسکراہٹ دیکھی یا چہرہ چمک اٹھا، تو یہ بیان کر سکتے ہیں. اس برے راز کو چھپانے اور اچھائی کو پھیلانے کا بہت اجر ملے گا، اور یہ عمل بہت بڑی نیکی ہے اور بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے عیوب چھپانے اور اچھائیوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.